اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وہ وقت مقرر سب کا ہے۔ اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں اسی طرح۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی، کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا۔ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا۔ یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی، ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی۔ یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں 3 نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھد جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے۔
सब खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को दिखा करके फरमाया था, एक गड्ढे के पास जहां मुर्दों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो ये वो लोग हैं जो उम्दा सवारियों पर सवारी किया करते थे, बहुत उम्दा लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए। ये इंसान को ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, और ख़ास तौर पर आप सबको मेरे अजीज़ों मुसलमानों को, कि जब बंदे को अपना आखिरी सफ़र याद होता है तो गुरूर और घमंड में कभी नहीं आना। जब अपने अंजाम मालूम होते हैं तो किसी से क्या लड़ाइयाँ झगड़े, जा कर के देखो वो कब्रस्तानों में जिनके 40-40 साल से बातें बंद थी, अब तो वो करीब में पड़े हुए हैं एक दूसरे के। वहाँ कोई झगड़े नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती कब्रों के पास। यहाँ पड़ोसियों के रोज़ झगड़ों की आवाज़ें। ये अंदाज़ा कर लो कि जाने के बाद खामोश, सालों नहीं सदियों तक शायद सोना पड़ जाए। तो यहाँ पर इन घरों में जो हालात पैदा हुए हैं हमारे, हैरत की बात है, हम सफ़ों में खड़े होते हैं और बाहर जाकर एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते, एक दूसरे के मुसाफे भी ख़त्म हैं। ये जो नफ़रतों की दीवारें हैं, इंसान को अगर अपना आखिरी मकाम मालूम हो कि सब छोड़ करके तो जाना है मुझे। और आपको बताऊं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यानी जन्नत बताई जा सकती है कैसी है, हदीसों में मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख करके आए थे, बताए मेरे आका ने। जहन्नम के मनाजिर बताए गए हैं कि कैसे कैसे अज़ाबात हैं, बहुत सारी चीज़ें, कब्रों के हालात भी बता दिए गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक चीज़ ऐसी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो मौत है। वो कैसे अंदाज में आती है, क्योंकि जिसने चख लिया वो बताने के लिए आया नहीं। जिसको आई मौत वो दोबारा आकर बताया कभी नहीं कि कैसे आती है। और जो पहले से बताया है वो या तो फिर बुजुर्गों की बातों को बताएगा, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमारे लिए यकीनी है। सुनिए, मौत के सिलसिले में इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कारी साहब क़िबला को उनकी जो मौत है, कुछ ऐसी मौतें हैं जो शौक लगा देती हैं। वैसे तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मौत उसकी जिसका करे ज़माना अफसोस, यूं तो यहाँ आए हैं सभी मरने के लिए। आए तो सब हैं मरने के लिए, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जो हिला देती हैं, आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। विक्रोली पार्क साइट आए, काफ़ी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही, और उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे इस साल रमज़ान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ाओगे? नहीं, इस साल ऐसा है कि बरसों बाद मैं छुट्टी ले रहा हूँ मस्जिद से, हमारी ट्रस्ट ने दूसरे तरावी के लिए यानी हाफिज़ के लिए दूसरे का वो इंतज़ाम करने के लिए मैंने कह दिया है। उन्होंने खुद मुझे, ट्रस्ट ने कहा है कि आप जाना चाहें रमज़ान मदीने में गुजार लीजिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज़ लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज़ जो है तरावी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, इसी वजह से हमें रमज़ान में वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहाँ जा कर के भी रमज़ान में तरावी पढ़ाना हाफिज़ के लिए ज़रूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिज़े के बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूँ। और ये तमाम बातें हुई, निकल गए। और मैं अजमेर शरीफ के सफ़र पर, मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता, ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं। उसके बाद फिर मेरे अजीज़ों, ये जो शॉकिंग न्यूज़ होती है ना, इस तरह की हिला देने वाली,
تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے. جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو. یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے, پوری دنیا بدل گئی. ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو, پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں. یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے. آج پتہ ہے آپ کو, پورے یہودی اور جو نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا, جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانا ہے, ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا, اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا, بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا, دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا, کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتہ ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے, کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے, وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی, جب تک ہم چاہیں زندہ رہے, یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے, نبیوں پر ایمان نہیں تھا لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے, خدا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ, اس نے ایک قلعہ بنایا, بہت بڑا برج, بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج, اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو, یہ بہت پہلے ہو چکا, بہت پہلے تاریخ میں. اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی, لیکن بنائے اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان, ایک کرنسی, سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا. اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام, بڑے فرشتوں کے نہیں, یہ ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا, نہ اس کی زبان اس کو پتا, سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی, ترقیاتی دور میں, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے, اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں, کہیں تو جائیں, ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں, موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے, ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو, ہم کتنی حیثیت کے ہیں. ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے, اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے.
یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے۔ اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی نہ۔ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں، جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا۔ اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے، عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے، اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے۔ بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے۔ اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے۔ اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے، ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو آپ، ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں؟ ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی۔ وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو۔ اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں، جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے۔ مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے۔ سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی۔ جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مصنع میاں موجود ہیں اور حضور مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی، دونوں چیزیں ملی ہیں۔ ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا۔
ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا۔ جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے۔ ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا۔ کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز۔ اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو۔ لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنے تو جوانی میں چلے گئے۔ قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر، جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا۔ آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں۔ ایسی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے۔ اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول۔ فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کے بگی سے اتار رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو۔ فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت عزرائیل ہوں، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں۔ کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت۔ کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا۔ کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے۔ تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں۔ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم۔ ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں یہی فقیر آیا، کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے۔ وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے۔ فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے
جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی کہ آپ آئیں گے روح نکالیں گے میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے, اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو, آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے, گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ. میرے بچوں کا مالک اللہ ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا, میرا یقین ہے, آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, تو خواہش اتنی ہے گھر نہیں جاؤں گا, اللہ کے گھر جاؤں گا. جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں, آپ روح نکال لیجیے. کیسی خواہش تھی. اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا. وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے, ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے. ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے, دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے, تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں, تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے, نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی, ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اور کہا جاتا ہے کس نے, موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو, اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا, کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے, اور کیا کسی کی ہمت تھی. یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے, وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح, ہماری طرح بشر تھے, تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ, پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا, نہیں, رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی, اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا, کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا ہے نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے, 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ, میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی, اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی, جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا. پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا, آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی.
کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے. کچھ موتیں وہ ہیں, اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں, موت میں درجات ہیں. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے, آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے. ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی, گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو, ریشم کا کپڑا, سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے. روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی, شدت کا درد ہوگا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے. ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو, نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے, اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث, گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا, جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے, چہرہ بدل جاتا ہے, موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, موت کے وقت جو حالات آتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے. بہت شدت کا درد. اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے, اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو, یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں, توجہ, کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے, وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے, فرشتہ ایک ہی ہے, درد کیسے ہوتا ہے, روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کافر کی موت آتی ہے کیسے مومن. ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا, کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی, دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی, اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا, تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا, ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے, ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو.
عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی ماں ہو گئیں، مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی۔ ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا۔ ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا، یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے، ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو، 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ، حسن پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹا نہیں ہے انہوں نے، وہ کٹ گئی ہے، اور بے خودی میں کٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، کٹی مصر میں، عرب میں نہیں، مصر کی عورتیں ہیں، انگشت یعنی انگلیاں، اور زنا عورتیں، اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور یہاں سر ہیں عربوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور وہاں حسن پہ کٹی تھی، یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار ہے، اور وہ کٹ گئی تھی بے خودی میں، مگر رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ کٹانا بھی چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ بے خودی میں کٹ گیا سر، نہیں، جان کر کے کہ یہ کہنے پر میرا سر کٹ سکتا ہے پھر بھی کٹانے کو تیار ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ نہیں یا رسول اللہ، تیرے نام پہ۔ اور مصر کی عورتیں نہیں، عرب کے مرد، عرب کے بڑے شہسوار، یا رسول اللہ یہ تیری عظمت ہے کہ وہاں حسن یوسف پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں صرف آپ کے نام پر بڑے بڑے شہسوار اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اس عشق میں جیتے رہو گے تو دنیا سے جانا بھی آسان ہوگا، بلکہ دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں، قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہاں ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے، آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے، جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے، وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے فیم کے لیے، اور پھر بعد میں پوری زندگی ڈر ڈر کے جیتا ہے، وہ 4 لوگوں کے سامنے بھی جینا مشکل رہتا ہے گستاخی کرنے والوں کا، تو کیسی زندگی ہے۔ اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں، گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا،
مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا. نیوز والوں نے بھی بہت چلایا, لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا. ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا, پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا, سارے اس کے اطراف. ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے, تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے. حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا, اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا. یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد. اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا, جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا, ہاں دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا. کہاں ہے, ڈھونڈ کے نکالو. آج کہیں ہے. 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے, اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ارے بلال وہ حبشہ کے رہنے والے, کالا رنگ تھا اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے. لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے. یہ بتایا گیا ہے دنیا کو. اور جو وابستہ ہوا ہے خاک کے ذروں کو میرے آقا نے ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یا رسول اللہ, کیا نظر تھی آپ کی, مردوں کو مسیحا کر دیا, مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو. اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو, وفادار بن کر کے جیو, اور جینا بھی آسان ہوگا, جانا بھی آسان ہوگا. اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں. عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. اس کا حال یہ ہوتا ہے, ملائکہ عرش کے اس کے آنے کی خوشیوں میں دھوم مچانے لگتے ہیں. محبت مصطفیٰ میں فنا رہنے والا وہ عاشق رسول آ رہا ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے, پوری روئے زمین اس کے جانے کے غم میں ماتم کنا ہے. سب کے دل محسوس کر رہ جاتے ہیں. زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ جس کے جانے کا غم پوری دنیا کو ہو اور ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. یہ کب ہوگا؟ تم کیا چیز دیکھنے کے لیے دنیا میں جی رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. 40 سال کا ہو گیا ہوں, اتنا کمایا ہوں, یہ چاہیے. عام نوجوانوں کی زندگی تو یہ ہے کہ آج ایک کسی حسین لڑکی کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لینا, یہ سمجھتا ہے زندگی کا بہت بڑا تیر مار لیا میں نے. کون سا بڑا کام کر لیا؟ ہاں, لڑکیوں کو چیٹنگ کے ذریعے, ڈیٹنگ کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے ذریعے پھنسا لینا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو رم کھاؤ. ارے تم کیا جانتے ہو شہ سوار کون تھے اور ہمارے جرنیل اور لیڈر کون تھے؟ کاش آج کا جوان پڑھ لیتا خالد بن ولید کون ہے, جانتا تو یہ سب جو لکھے پکے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے. یہ کاجو بادام کی باڈیاں. خالد بن ولید 125 جنگیں لڑی اپنی زندگی میں, 125 جنگیں, اور ایک جنگ میں بھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی. اور جانتے ہو, اسی لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی ہوتی تھی. 35 کلو کی تلوار. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کلو کا وہ ڈھال جس سے تیر بچاتے تھے, اٹھا کے دکھاؤ.
اور اس حال میں وہ جنگ کرتے تھے. اور خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک جنگ ایسی ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں ٹوٹی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور کون سی طاقت تھی, کون سی قوت تھی خالد بن ولید کے پاس جانتے ہو؟ کیا کھاتے تھے وہ, کس چیز سے بے خوف جیتے تھے؟ بات در حقیقت یہ ایک جنگ میں یہ لوگوں نے منظر دیکھ بھی لیا. خالد بن ولید اچانک لڑتے لڑتے نرغے میں پھنس گئے اور ایک کافر ان کے سر پر تلوار اٹھا چکا تھا اور آپ کا امامہ گر گیا تھا. خالد بن ولید نے اپنی گردن نہیں بچائی, امامہ بچانے کے لیے آگے گئے. ارے وہ دشمن گردن پر تلوار اٹھایا ہے اور گرا ہوا امامہ اٹھانے چلے گئے. ان کا یقین کیسا تھا, گردن اس وقت تک نہیں کٹے گی جب تک مولا نہیں چاہے گا. امامہ اٹھا لیا, اپنا امامہ لے لیا. وہ سامنے دشمن جو کھڑا تھا وہ حیرت میں ہے. کہا ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا, تم تو سپہ سالار ہو خالد بن ولید, کہ تم ایسے وقت میں جب تلوار تمہاری گردن پر ہو اور تم اپنا کھویا ہوا امامہ اٹھانے جا رہے ہو, یہ پگڑی اٹھانے جا رہے ہو. خالد بن ولید نے جواب دیا تھا بات در حقیقت یہ ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا, یہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے جو مجھے جرنیل بنائی ہوئی ہے. حقیقی بات یہ ہے اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں. توجہ, خالد بن ولید کہتے ہیں اس امامے میں رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں اور میرا یقین یہ ہے یہی برکت ہے جو مجھے ہر میدان میں فتح یاب کرتی ہے. ہاں یہ ہے نسبت صحابہ کی, یہ ہے وفاداری جو انہیں طاقتور بنا رکھی تھی.